الله أكبر الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ایمان اور اسلام کی دولت مجھے اور آپ کو عطا کی اور ہدایت جیسی عظیم دولت سے سرفراز کیا۔ ساتھ ہی درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اس جمعہ میں آپ کے سامنے ڈیجیٹل دنیا میں ایمان کی حفاظت یعنی سوشل میڈیا یا روبوٹک دور میں اور آپ اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ موجودہ دور ترقی یافتہ دور ہے، منٹوں نہیں سیکنڈوں میں خبریں ہوں، پیسے ہو، حادثے ہو، سب چیزیں برسر عام ایک دوسرے کو پہنچائے جا سکتے ہیں۔ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں کوئی بھی خبر ہو سیکنڈوں میں پہنچ سکتی ہے۔ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد کوئی بھی چیز ہماری چھپی ڈھکی نہیں رہی، ہر جگہ کے حالات، احوال اور ہر شخص کی طبیعت، مزاج سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے کہ کون کیسا ہے، اس کی انگڑائیاں کیا ہیں، اس کی جوانی کیسے گزر رہی ہے، اس کے صبح و شام کیسے ہیں، یہ سب چٹکیوں میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، نیگیٹو چیزیں بھی ہیں۔ مثبت ناحیے سے میں اور آپ دیکھیں گے تو اس کے آنے سے تعلقات میں آسانی ہو گئی کہ یہاں بیٹھ کر دور دراز ہمارے دوستوں سے ہم بات کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ ہو یا حادثہ ہو، اس کی خبر آن میں آن پہنچ سکتی ہے، معلومات حاصل ہو سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ یہ کے اس دور میں جو کام گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں ہوتا ہے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ تم یہ کر کے دو تو وہ کر کے دے گا، بس آپ صحیح طریقے سے اس کو رہنمائی دینا ہے، گائیڈنس برابر ہو تو وہ آپ کا کام سیکنڈوں منٹوں میں کر دیتا ہے کہ وہ کام جو آج سے پہلے ایسا تصور ممکن ہے، محال ہے، مہینوں لگ جائیں گے، وہ کام منٹوں میں ہو رہا ہے، سیکنڈوں میں ہو رہا ہے۔ یہ ہے کہ اس دنیا میں فائدے جہاں ہیں
वही नुकसानात भी हैं और खुसूसन नौजवान नस्ल और लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल ही किया कि जहां सोशल मीडिया या डिजिटल लाइफ की वजह से आंखों का जिना, कानों का जिना, हाथों का जिना, कदमों का जिना और इंसान के अंदरून में क्या है, कैसा है, उसकी सारी चीजें आज बरसरेआम है। औरतें अपने आप को बाजार में बिका रहे हैं, मर्द अपने आप को स्क्रॉलिंग और ट्रॉलिंग की दुनिया में अपने आप को मगन और मसरूफ रख रहा है। हद तो ये है कि आज तन्हाई में भी कोई इंसान तन्हा नहीं रह रहा है। क्यों? उसके पास उसका एंड्रॉइड फोन है, अनलिमिटेड डाटा है, बस उस दुनिया में मगन है कि रातें कभी 11, कभी 12, कभी 1, कभी 2, तसव्वुर ही नहीं है। और तो और नई 5G के जमाने में अनलिमिटेड डाटा की वजह से वक्त कब गुजरता है, कब होता है, अंदाजा ही नहीं होता। तो सोशल मीडिया के या डिजिटल लाइफ या डिजिटल इश्क में दौर में सबसे बड़ा मसला आज अपने ईमान की हिफाजत है। सच कहा था मेरे और आपके आमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बादिरू बिल आमाली फितनन का क़िताअल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। कि फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अंधोनाक तारीक रात फितनों से पहले अपने आमाल की हिफाजत करो, अपने नेकियों की हिफाजत करो। क्यों? युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, कि आदमी सुबह ईमान की हालत में करता है, ईमान की दौलत उसमें रहती है, शाम होते होते वो कुफ्र में चले जाता है। व युमसी मुमिनन, और सुबह वो शाम, व युमसी अर्रजुलु मुमिनन व युस्बिहु काफिरन, शाम को वो ईमान की हालत में रहता है, सही सालिम रहता है, अकीदे का पाबंद रहता है, सही ईमान उसके पास रहता है, लेकिन सुबह होते होते इस एंड्रॉइड के, इस मोबाइल फोन के, इस सोशल मीडिया के नाजायज गलत इस्तेमाल की वजह से वो कुफ्र में चला जाता है। यबीउ दीनहु बिगरज़िन मिनद दुनिया, कि वो अपने दीन को दुनिया के चंद सिक्कों के एवज, चंद पैसों के एवज वो बेच देता है। यही तो चीज है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु ने आज से 1450 साल पहले ये कह दिया है कि अपने दीन की हिफाजत कर लो इस तरह के फितने में। आज ये फितने हम देखते हैं, हमारे हाथों में है, हमारे घरों में है, हमारे सिस्टम की शक्ल में है, हर जगह है। तो इसके लिए ईमान की हिफाजत के लिए सबसे बड़ी चीज मोबाइल फोन हो, सोशल मीडिया हो, उसको नेमत समझे। नेमत का सही इस्तेमाल ये भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह नमल आयत नंबर 40, हादा मिन फज़्ल रब्बी लियबलुवनी अअश्कुरु अम अकफुर वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी वमन कफरा फइन्न रब्बी गनियुन करीम। कहा अल्लाह ताला ने, ये मेरे रब का फजल है, वो मुझे आजमा रहा है कि मैं शुक्रगुजार बंदा बनता हूं या ना शुक्रा। ये मोबाइल फोन वही है कि ये अल्लाह की तरफ से नेमत समझे और नेमत का सही इस्तेमाल मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। वमन शकरा, जो कोई इसका सही इस्तेमाल करता है वो शुक्र अदा करता है, तो वो अपने लिए शुक्र अदा करता है। वमन कफरा, जो नाशुक्री करे, गलत रास्तों में जाए, बुराइयों में जाए, गुनाहों में जाए, मेरा रब तो बड़ा पाक-बाज़ और रहम करम करने वाला है, उसको कोई ये नहीं। कामयाबी होना है तो मुझे और आपको होना है, तो मुझे और आपको अपनी जिंदगी सलीके से जीनी है, वरना तो वो तो रहमान और रहीम के साथ मालिक यौमिद्दीन भी है, कि जज़ा के दिन का मालिक भी है। इसीलिए नेमत का सही इस्तेमाल होना चाहिए। एक और चीज ईमान की हिफाजत के लिए, कि जैसे ही ये चीज आई है तो इस चीज के आने के बाद उमूमन नेमत का सही इस्तेमाल भी होना है, जायज इस्तेमाल भी होना है। होता ये है कि उमूमन हम में से अक्सर ने इसका गलत बल्कि गुनाहों में इस्तेमाल किया है। और आज हद तो ये है कि आज का नौजवान, उसे चलते फिरते भी फोन चाहिए, खाते हुए भी फोन चाहिए, सोते हुए भी फोन चाहिए, और तो और वो बैतुल खला जाता है तो साथ में मोबाइल फोन लेकर जाता है। क्यों? वहां वक्त जाये हो रहा है।
کہ موبائل پہ دیکھوں گا تو ایک ساتھ دونوں کام ہو جائیں گے. حد تو یہ ہے آج کے نوجوان کا کہ وہ تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہے, بن کمبلوں میں, بن بستروں میں وہ کیا کر رہا ہے, کس لوگوں سے چیٹنگ کر رہا ہے, اس کی زندگی کن چیزوں میں ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 6, سورہ لقمان ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو برائیوں کو خریدتے ہیں, نیٹ کی شکل میں, موبائل فون کی شکل میں, انلمیٹڈ ڈاٹا کی شکل میں خرید رہے ہیں لہو الحدیث. کیوں؟ وَيَتَّخِذَا, کہ اس کا استعمال کیسا ہوتا ہے, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ وہ کیا کرتا ہے آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے, گمراہیوں میں مبتلا کرتا ہے, بربادیوں میں مبتلا کرتا ہے. کہ آج اگر کسی بھی بچے کو موبائل فون دے دیا جائے تو وہ بچہ نہیں رہتا ہے. افسوس کا مقام ہے کہ 2 سال 3 سال بچے کے لیے اسکرین ٹائم کم سے کم روزانہ 3 سے 4 گھنٹے وہ دیکھتا ہے. منیمم بات کہہ رہا ہوں میں, میکسیمم نہیں, منیمم. آج کا چھوٹا بچہ جس کی عمر ابھی 2 سال ہے یا 3 سال ہے یا 4 سال ہے, اسکرین ٹائم کا اگر حساب لگایا جائے, تجزیہ نگاروں نے پیش کیا ہے کہ کم سے کم اس کے 3 گھنٹے آرام سے سوشل میڈیا میں یا موبائل فون میں چلے جاتے ہیں. اور افسوس کا مقام کہ اس میں والدین کی ایک طرف بے احتیاطی ہے تو بڑوں کی بھی اس میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, اپنے کاموں کے لیے, اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ایک ٹیب کھول کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. اب وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اسکرال کرتا جاتا ہے. اب وہ یوٹیوب یا انسٹا کی دنیا ہی ایسی ہے کہ آپ کتنا بھی دیکھ لو, اختتام کا نام نہیں ہے, فنش لائن نہیں ہے اس میں, جہاں فنش وہیں سے ایک اور شروعات ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے, ضرورت کے حد تک استعمال ہونا چاہیے. کہ اگر ضرورت سے زیادہ استعمال ہے تو وہ لہو الحدیث ہے. تیسری چیز یا تیسرا ادب کہو, وقت کی قدر. امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ جو آیتیں ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ وقت کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے. کہیں والفجر کہا, کہیں والضحیٰ کہا, کہیں واللیل کہا, کہیں والشمس کہا, کہیں والقمر کہا. یہ سب آیتیں یہاں والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے, ناکامیوں میں ہے, نامرادیوں میں ہے. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے, اپنے وقت کو جائز چیزوں میں استعمال کرے اور نیک اعمال کرے, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے, ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرتے رہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہی لوگ ہیں جو اس سے مستثنا ہیں. کہ آج بندہ رات ہو یا دن ہو بس یوٹیوب آن کرتا ہے, مقصد تو اس کا اچھا ہی رہتا ہے اکثر کہ میں 2 منٹ دیکھ لوں گا. یہ 2 منٹ کب ختم ہوتے, کبھی 2 گھنٹوں پر, کبھی 3 گھنٹوں پر, کبھی 4 گھنٹوں پر, کہ اسکرال کرتا جاتا ہے. اور تو اور آج کا 3 سال 4 سال کا بچہ بھی اسکرال کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتا ہے 5 سیکنڈ پر کہ مجھے یہ ویڈیو دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے تو وہ ویڈیو 30 سیکنڈ کا 1 منٹ کا, لیکن اس میں بھی اتنے زیادہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اسکرال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں 30 سیکنڈ میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ویڈیو مجھے دیکھنا ہے یا آگے بڑھانا ہے. نتیجہ کیا ہے, راتیں پوری طرح الو بن کر گزارتے ہیں اور دن ہمارے کتوں کی طرح. برکت نہیں رہتی زندگی میں. آج کے نوجوانوں کا اندازہ لگائیے کہ کیسے ان کے راتیں گزرتے ہیں اور دن ان کے کیسے حالتوں میں گزرتے ہیں. فجر نماز تو کہاں ہے, ہوا کوئی بھی نہیں ہے. کہ آج مساجد کا اندازہ لگائیے کہ کتنے نوجوان فجر کو حاضر ہوتے ہیں, کتنے نوجوان فجر نماز کی پابندی کرتے ہیں. وہ اٹھتے ہی بڑی مشکل سے 9-10 بجے. کیوں؟ راتیں ان گناہوں میں گزرے ہیں, ان بربادیوں میں گزرے ہیں, کبھی 12 تک, کبھی 1 تک, کبھی 2 تک. کیسے وہ فجر کو اس کی آنکھیں کھولیں گے, کیسے وہ عبادت کی طرف آئے گا, کیسے وہ اچھائی کی طرف آئے گا. وقت کا صحیح استعمال ہونا ہے. الوقت کا صحیح ان لم یقطعہ تقطعک, کہ وقت کیا ہے,
تلوار کی طرح ہے، تلوار کی دھار کی طرح ہے۔ لم یقطعہ، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے، تقطعہ کہ تم اس کو نہیں کاٹو گے، یقطعک وہ آپ کو کاٹ دے گا، وہ آپ کو ذبح کر دے گا، وہ آپ کو ختم کر دے گا۔ ڈیجیٹل دور میں ایک اور چیز ہے میسیجز اور چیٹنگ۔ یہ چیٹنگ اور میسیجز کی دنیا تو اتنی طویل ہے کہ اس کو کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہے۔ پہلے واٹس ایپ میں جاتے ہیں، پھر انسٹا میں جاتے ہیں، پھر فیس بک میں جاتے ہیں، اور تو اور افسوس کا مقام وہاں پر ہے نامحرم لڑکیوں سے، کبھی کبھی شادی شدہ عورتوں سے ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكح الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین، کہ زناکار ہے وہ شخص اگر وہ ہے بد کردار گنہگار، زنا میں ڈوبی ہوئی زندگی، سمجھتے ہیں کہ زنا کا مطلب صرف زنا نہیں، زنا آنکھوں کا ہے، زنا کانوں کا ہے، زنا ہاتھوں کا ہے۔ یہ میسیجز کے ذریعے آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، کانوں کا زنا ہو رہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، ہاتھوں کا زنا ہو رہا ہے کہ آپ ٹائپ کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ جیسے آپ ہیں، جیسے روح ویسے فرشتے، ملنے والی کے بھی 4-5 ناجائز تعلقات رہتے ہیں۔ پھر رشتہ کیسے ہوتا ہے، تعلقات کیسے ہوتے ہیں، اولاد کی تربیت کہاں ٹھیک ہوتی ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ میسیجز اور چیٹنگ کی دنیا میں کہ بند کمرے میں ہے، شوہر بیوی ساتھ میں ہے، ایک بیڈ میں رہ کر بھی ایک بیڈ میں نہیں۔ کیوں؟ وہ اپنی دنیا میں اپنے سوشل میڈیا میں لگا ہوا ہے، یہ عورت اپنی دنیا میں اپنے سوشل میڈیا میں لگی ہوئی ہے، اور بچے ہیں کبھی ادھر تھوڑا جھانک لیتے، کبھی ادھر تھوڑا جھانک لیتے۔ اگر ان کو ایک ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ دیا ہے تو وہ بھی اپنی دنیا میں مگن ہے کہ انسان کیا ہے آج، اس کی سوشل لائف، پرائیویٹ لائف بالکل تباہ ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے۔ تصور کیجیے، اندازہ لگائیے، ہر دوسرے گھر میں ایک چیز رہے گی کہ رات میں ہے، بستر میں ہے، کمبلوں میں شوہر بیوی ہیں، یہ اپنی سوشل میڈیا میں ہے، وہ اپنے سوشل میڈیا میں ہے۔ بچے کبھی ادھر کبھی ادھر، یا انہوں بھی ترستے ہیں کہ مجھے بھی ایک فون دلا تاکہ میں بھی دیکھتا رہوں، میری بھی ایک انٹرٹیننگ لائف شروع ہو جائے، اور اس کو بڑے مزے سے دلا بھی دیتے۔ کیوں؟ پرائیویسی چاہیے، پرائیویسی چاہیے کہ اگر میرا فون اس کو دوں گا تو میرے جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے سامنے کھل جائیں گے۔ ہر کوئی نہیں چاہتا ہے، باپ کا لاکھ ماں کو معلوم نہیں، ماں کا لاکھ باپ کو معلوم نہیں، بچوں کے لاکھ والدین سے پرہیز۔ کیوں؟ کہ میری نجی زندگی معلوم ہو جائیں گے، میرے چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گے، واضح ہو جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہے؟ گھر پورا درہم بہم ہو چکا ہے۔ گھر کی زندگی جیسے تعلقات، الفت، محبت، تربیت جیسا پرسکون ماحول ہونا ہے، کہ گھروں کو ہم نے ڈیجیٹل دنیا کے آنے کی وجہ سے جہنم نما بنا دیا۔ ہر کوئی اپنی دنیا میں ہے، اور سورہ روم کی آیت بھی ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر کسی کے پاس جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس میں مزے میں ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ سورہ نور 26ویں آیت ہے، اور اس سے پہلے جو آیت تلاوت کی سورہ نور کی 30ویں آیت تھی کہ خبیث ہیں، بد کردار ہیں، بد اخلاق ہیں، تو ان کے لیے ویسے ہی مرد ہوگی۔ والطیبات للطیبین، آپ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ملنے والے بھی ویسے ہی ملیں گے۔ تصور کیجیے، اندازہ لگائیے کہ ہماری زندگیاں اور خصوصاً ہماری راتیں گھروں میں کیسے گزر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ ہے کہ آج اس کے آنے کی وجہ سے کوئی پرائیویسی نہیں، کوئی پرائیویسی نہیں ہے اس کے آنے کی وجہ سے۔ افسوس کا مقام ہے کہ سب معلوم ہو کر بھی ہم اس دنیا میں جا رہے ہیں۔ کہ یاد رکھیے، ہمارے خواتین جو وائرل ہونے کے خاطر کبھی ریلز بناتے ہیں، کبھی میمز بناتے ہیں، کبھی بناؤ سنگار کے ساتھ اس میں آتے ہیں، آنکھوں کا پردہ ہونا ہے، اپنے چہرے کا پردہ، لباس کا پردہ، وہ سب اپنے آپ کو آشکارا کر کر سوشل میڈیا میں کچھ لائک کے خاطر، کچھ سبسکرائب کے خاطر، یا اپنے لنکس کے لیے، یا اپنے ویورز کے لیے وہ لوگ انٹرٹین کرتے ہیں، انٹرٹین بناتے ہیں۔ یہی وہ عورتیں ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممیلات مائلات، ان کے لیے جہنم کی سخت سزا ہے کہ وہ مائل بھی ہوتی ہیں، دوسروں کو مائل بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر یہ تصویر ایک مرتبہ آپ نے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا تو
कभी भी वो चीज इंटरनेट से डिलीट नहीं हो सकती है। आप उसको कितना भी डिलीट कर दे वो डिलीट नहीं होती है। एक मर्तबा अगर कोई एक तस्वीर आपने वायरल कर दी, डाल दी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में, तो समझ लीजिए कि वो फिर कभी भी कहीं से भी डिलीट हो जाए, वो किसी न किसी जगह महफूज ही रहती है। अब ऐसे दौर में मर्द तो मर्द, खवातीन भी इसमें हिस्सा ले रहे, घरेलू खवातीन भी इसमें हिस्सा ले रहे। पर्दे का तो जनाजा निकल गया है कि पर्दे के नाम पर पर्दे का जनाजा निकला है। ऐसे ऐसे रील्स बनाती हैं कि देखकर शर्मिंदगी होती, अफसोस का इजहार करना पड़ता है कि ये हमारी वो माँ बहनें कि जिनके लिए मिसाली नमूना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसे होना है। हद तो ये है कि जब माओ का ये हाल हो तो अपने नस्लों की कैसे हिफाजत करेंगे। अफसोस तो वहां पर है कि रील बनाते हुए अपने औलाद को भी शामिल करते हैं कि वो गा रहा है, ये नाच रहे हैं। यह है आज हमारे कौम की हालत। देख लीजिए जाकर, हम में से अक्सर को सोशल मीडिया में इससे वास्ता पड़ा होगा कि मुस्लिम खवातीन भी इस आने की वजह से महफूज नहीं है। नतीजा क्या है? रिश्ते नहीं मिलते, शादियां नहीं होती है कि 2 साल 3 साल कहां से मिलेंगे, कौन देगा रिश्ता? कि आजकल शादी के इश्तिहार के लिए पहले जैसे ही उसका बायोडाटा आता है, उसका बायोडाटा किसी नेट सेंटर में जाता है या किसी जासूस के पास जाता है, देखो इसका क्या है, इसकी जिंदगी कैसे गुजरी है। अब वो उसके लिए 10,000 15,000 लेकर उसकी 3 साल 4 साल का डाटा निकालता है कि कितने मर्दों से उसके ताल्लुकात हैं या इसकी कितने औरतों से ताल्लुकात है, कितने नाजायज रिश्ते बनाए। पूरी स्क्रॉलिंग की दुनिया है, पूरा फेसबुक, पूरा इंस्टा, आप लाइक करते जाते, कमेंट्स करते जाते, वो सारी चीजें महफूज है। अब वो पढ़कर कहां से रिश्ते होंगे? तक़द्दुस कहाँ है रिश्तों का? उसको उसके राज मालूम, उसको इसके राज मालूम। और अफसोस शादी के बाद ये अपनी जिंदगी में खुश है, वो अपने ताल्लुकात में खुश है, और औलाद कहाँ है? सड़कों के हवाले, तालीम भी नहीं, तरबियत भी नहीं। ये है आज डिजिटल दौर की हकीकत। अपने आप को तो ईमान नहीं है, अपनी औलाद के लिए जो कि आप जिम्मेदार है, उनके लिए भी औलाद है। अरे खुद ही नहीं है तो आप क्या देंगे? गिलास खाली है तो औलाद क्या पीगी? हो पहले गिलास भरना है, भर कर छलकना है, तब चलकर वो तरबियत का असर उनको होगा। कि आप खुद नहीं है इस दुनिया में, मोबाइल का इस्तेमाल आप खुद रातों रातों कर रहे हैं, तो आप अपने औलाद को क्या तरबियत करेंगे? उनको क्या सिखाएंगे? उनको क्या समझाएंगे? और आगे बढ़कर डिजिटल दुनिया की वजह से वीडियोस, रील्स, अब जैसे ही कोई खबर आती है हम क्या करते हैं? उसको 10-20 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने पर खामोश नहीं, फिर उसको पूछते हैं, देखे क्या वो वीडियो कैसा है, कितना एंटरटेनिंग है, कितना मजेदार है, जहन्नम में तो जलना पड़ेगा ना। और अफसोस वहां पर है कि ये अपने आप को ये खुशफहमी करते हैं कि मेरी वजह से 50 लोग देख पाए, कि 50 लोगों की सजा आपको मिलने वाली है। अब उसमें सही गलत की तमीज भी नहीं। अगर किसी के बारे में मालूम हो जाए कि फलां शख्स के साथ यह हादसा हुआ है, आपको जैसे ही वो वीडियो आया आप एक 40 को फॉरवर्ड करते हैं, 50 को फॉरवर्ड करते हैं। अरे उसकी निजी जिंदगी है। कि अफसोस कि जैसे ही कोई गिर रहा है, कोई तकलीफ में है, तो मदद करने वाले 2 रहेंगे तो रील्स बनाने वाले 10 मिल जाएंगे। कि हर कोई ले रहा है, वीडियो बना रहा है, ब्लॉग्स डाल रहा है, इसमें डाल रहा है, क्यों? उसे अपने फॉलोअर्स चाहिए, उसे हमदर्दी नहीं है, उससे हमदर्दी नहीं है, उसे हमदर्दी के नाम पर कुछ नहीं है, बस वो चाहता है कि उसके फॉलोअर्स बनाए। कि कोई एक मदद करने वाला है तो 5 वीडियो निकालने वाले होते हैं। अब उसमें हकीकत कितना है, सही कितना है, गलत कितना है, कितनी सच्चाई है, कोई तहकीक भी नहीं करता। इसी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हुजरात में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतस्बिरु अला मा फअलतुम नादिमीन। कि स्क्रॉलिंग की दुनिया में आप किसी भी खबर को पढ़ते हैं तो पहले तहकीक कर ले कि वो सही है या गलत है, अच्छी है या खराब है, कि भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। अगर आप किसी के लिए शेयर का बटन दबाते हैं, किसी को भेजते हैं, तो मतलब ये है कि आप तहकीक के साथ उसको भेज रहे हैं कि जो मैं भेज रहा हूँ वो अच्छा है, तुम देख सकते हैं, तुम उससे सबक मिल सकता है, ये नेकी का जरिया है, अच्छाई का जरिया। यही हो रहा है कि क्लिक करने का मतलब ही क्या है आज? कि आप उसको जो भेज रहे हैं उसके 30 सेकंड में 1 मिनट ले रहे हैं कि वो नेकी में है या बुराई में पड़ रहा है। अक्सर चीजें ये बुराई में ही लेकर जा रहे हैं कि अच्छाई नहीं है, बुराइयों में ही जा रहे हैं, गुनाहों में ही जा रहे हैं।
کہ نتیجہ کیا ہو رہا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. مسلم ہے روایت نمبر 5 کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے کہ یہاں چیز دیکھا شیئر کر کے آگے بڑھا دیا, وہاں وہ ویڈیو ملا شیئر کر کے آگے بڑھا دیا, وہاں وہ خبر چھپی شیئر کر کے آگے بڑھا دیا. یہی ہے یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ہر سنی ہوئی خبر اٹھا کر وہ دوسروں کو پہنچا دے. ساتھ میں سوشل میڈیا ڈیجیٹل دور کی وجہ سے ایک اور چیز اکاؤنٹس کا بنانا, کہ آج اس میں جی میل یا اکاؤنٹ کا بنانا تو ضروری ہو گیا, لیکن آج کا نوجوان کیا کرتا ہے, فیک اکاؤنٹ بناتا ہے. اور افسوس تو وہاں پر ہے, مرد ہو کر عورتوں کے اکاؤنٹ, عورت ہو کر مردوں کے اکاؤنٹ بناتے ہیں. کیوں؟ انٹرٹیننگ کے لیے, مزے اٹھانے کے لیے, مزے لینے کے لیے. یاد کیجئے جہنم کو اور جہنم کے حولناکیوں کو کہ کیسے ہوگی وہاں کی سزائیں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجد من شر الناس یوم القیامۃ عند اللہ ذل وجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. بخاری کی روایت ہے 6050 پر روایت نمبر کہ تجد من شر الناس, لوگوں میں سب سے برے وہ ہیں اللہ کے نزدیک قیامت کے دن جو دو چہرے والے ہیں, جو کہ منافقین ہیں. ادھر ایک چہرہ لے کر آتے ہیں, ادھر ایک چہرہ لے کر آتے ہیں. تو یہ فیک اکاؤنٹ بنا کر ناجائز رشتے رکھنا, ناجائز تعلقات قائم کرنا اللہ کے نزدیک کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض بندے. تجد من شر الناس یوم القیامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ایک اور چیز اس دنیا میں جو چیز کے ہو رہی ہے کہ اس میں کہ جیسے ہی ہو آرام سے کسی کو اسکرال کر دیے, ٹرول کر دیے, کسی کے بارے میں کمنٹس, اور کمنٹس ایسے واہیات گالیوں سے بھر کر الٹے سیدھے کہ اگر وہ پڑھ لے تو وہ خود اپنے آپ کو اتنا برا محسوس کرتا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کون ہے, اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, بس ویڈیو دیکھے اٹھا کر الٹے سیدھے کمنٹ ڈال دیے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ حسن خلق, کہ جو چیز قیامت کے دن مومن کے میزان کو سب سے وزنی بناتی ہے وہ ہے آپ کے کیریکٹر, وہ ہے آپ کے ڈسپلن, وہ ہے آپ کے اخلاق اور کردار. رات میں ہے, تنہائی میں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کن سے گفتگو ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, سب چیزیں معلوم ہے. یہ یقین کے ساتھ کیجئے. اور تو اور ڈیجیٹل دنیا یا سوشل میڈیا کی وجہ سے گناہ بہت عام ہو گئے, بربادیاں بہت عام ہو گئے. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آدمی تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہے, جوانی بربادیوں میں جا رہی ہے, گناہوں میں جا رہی ہے, ناجائز تعلقات میں جا رہی ہے. اسی وجہ سے سورہ مومنون آیت نمبر 5 سے 8 اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون, کہ وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجہم, مگر جو ان کے بیویاں ہیں یا باندیاں ہیں ان سے ان کے تعلقات ہیں, شوہر بیوی ہیں وہاں تعلقات ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك, جو کوئی اس کے علاوہ کرے, اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرے, اپنے کانوں کا غلط استعمال کرے, اپنے نگاہوں کا غلط استعمال کرے, ناجائز عورتوں سے تعلقات رکھے, تو یہ بھی زنا ہے, یہ بھی بربادی کا ذریعہ ہے. اسی وجہ سے ان سب چیزوں سے روک کر کہا فمن ابتغى وراء ذلك, جو کوئی حدوں کو پھلانگ کر جائے فاولئک هم العادون, یہی سرکش ہیں, یہی حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. سورہ مومنون آیت نمبر 5 سے 8 کہ آج نوجوان کیا ہیں, اپنے جوانی کو ڈرگس میں, اپنی جوانی کو ناجائز چیزوں کے کھانے میں یا منشیات جس کو کہا جاتا ہے نشہ آور چیزوں کے استعمال میں جا رہے ہیں. پہلے تو صحبت کا اثر, اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے, پہلے فکر کرے, سوچے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. کہ دوست کہتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ استعمال کر لو کچھ نہیں ہوگا, وہ ایک مرتبہ اس کی زندگی میں بربادی کا ذریعہ ہو جاتا ہے. کہ ڈرگس آج کھلے عام ہیں,
کہ معمولی ٹیبلٹ سے نشہ اور چیزیں کیسے آسانی کے ساتھ مہیا ہیں، بیچنے والے بیچ رہے ہیں، خریدنے والے خرید رہے ہیں۔ افسوس ہوا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ مسلم نوجوانوں میں معمولی ٹیبلٹ کے لیے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ وہ والدین جو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، میرا روشن مستقبل ہے، میرا بڑھاپے کا سہارا ہے، آج یہی اولاد ان کے لیے ان کی زندگی کے آزمائش کا کٹھن مرحلہ بن چکے ہیں، کہ ان کے لیے ان کی دنیا کو اجاڑنے کا عام ذریعہ بن چکے ہیں۔ تعلیم تو ہے ہی نہیں، ساتھ میں تربیت بھی نہیں ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا باپ میرے بچے میرے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، تو آنکھوں کے ٹھنڈک تو نہیں بنتے بلکہ دنیا کو اجاڑنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، کہ جیتے جی ان کے اوپر ایسے کلم لگائے جاتے ہیں ڈرگس کے نشے میں، اس کے کاموں میں۔ نتیجہ کیا ہے؟ باپ کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے، کہ یہ اس کی وجہ سے ایک نشہ دوسرے نشے کو کھینچتا ہے۔ کہ ابھی کرناٹکا کے تحقیق کی رپورٹ ہے کہ جہاں کرناٹکا کے کالجوں میں ٹیسٹ لیا گیا ایڈز کا، HIV کا، کہ صرف کرناٹکا میں 18 سے 25 سال کے 7,000 اسٹوڈنٹس کو HIV پازیٹیو، 7,000 اسٹوڈنٹس کو، اور پورے کرناٹک میں 2.5 لاکھ سے زیادہ مریض اس بیماری میں شکار ہے۔ کیوں؟ جوانی کا غلط استعمال، شرمگاہ کا غلط استعمال، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، ہر چیز آسانی سے مل رہی ہے تو جا رہے ہیں گمراہیوں میں۔ کہ وہاں کی رپورٹ ہے، پورے ہندوستان کی اگر رپورٹ لی جائے تو 25 سے 30 لاکھ لوگوں سے زیادہ ان بیماریوں میں ہیں، کہ روزانہ کہ سالانہ موبائل فون کے غلط استعمال کی وجہ سے 1 لاکھ لوگ سے زیادہ حادثات میں مرتے، موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے، کہ سالانہ موبائل فون یا اینڈرائڈ فون کے غلط استعمال کی وجہ سے 1 لاکھ لوگوں سے زیادہ وفات ہو رہی ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ 18 سے 25۔ اور یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد کوئی ریل بنانے کے لیے اپنے آپ کو ڈرگس کا عادی بناتا ہے، اسموکنگ، الیکٹرک اسموکنگ کا عادی بناتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ 18 سے 25 سال کے کئی کروڑ نوجوان ہسپتالوں میں ہیں، کسی کے کڈنی فیل، کسی کے لیور فیل، کسی کی جوانی فیل، کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، شادی کے بعد مسائل، بچے نہیں ہیں، ڈاکٹروں کے چکر، حکیموں کے چکر۔ کیوں ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ نوجوانوں نے جہاں جوانی اللہ کی طرف سے ایک بڑی امانت ہے، حفاظت ہے، کہ وہی جوانی کو غلط کاموں میں، برے کاموں میں، زہر کے چیزوں میں، منشیات کے استعمال میں، سوشل میڈیا کے غلط استعمال میں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ماں باپ پر بوجھ بنے ہوئے، کہ باپ چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اپنی اولاد کوشش تو کرتا ہے وہ، ایسا نہیں کہ اس کو کوشش نہیں ہے، لیکن سدھار کہاں سے؟ بچپن سے ہونا، تربیت پر اثر انداز ہونا ہے۔ کہ یہی چیزیں آج ہم کھلے عام دیکھ رہے ہیں، کہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب کیا جانیے کس کرب کا اظہار کرے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر الله يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به الناكح يديه۔ بیہقی کی روایت ہے 5470 روایت نمبر، کہ فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 لوگ ایسے ہیں نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھتا ہے نہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور یہ وہ ہے جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ ساتھ میں وہ نوجوان بھی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آج ہو رہا ہے یہ، نتیجہ یہی ہے کہ جوانی میں کمزوریوں کی شکایت، اولاد نہیں ہے، اولاد پیدا ہوتی بھی ہے تو ناکارہ پیدا ہو رہی ہے، اولاد کسی نہ کسی بڑی بیماری کا شکار ہے۔ کیوں؟ ہماری جو جوان ہے، نوجوان ہے، جو قوم کا مستقبل ہے، وہ اپنی جوانیاں گناہوں میں ہے، اپنی جوانی کو وقت سے پہلے ضائع کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج یہ حال ہے۔ تعلیمی اعتبار سے سب سے پیچھے آج مسلم نوجوان آتے ہیں، لیکن ایسے بازاروں میں برسر عام دکھائی دیں گے۔ ان کی فہرست کا اگر خاکہ کھینچنا چاہوں تو وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، کہ ہر جو ناجائز میدان ہے، ڈرگس کا جائے دوسری چیزوں میں۔ پہلے ایک دور تھا مسلمان ہے تو ایسا کام نہیں کرتا، ڈرگس نہیں لیتا، اسموکنگ نہیں کرتا۔ آج وہ چیز نہیں ہے، سب ایک ہی لوگ ہیں، سب ایک بازار میں برابر دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ان کو تربیت کرنا،
उनको वो माहौल देना है जिस माहौल की जरूरत है। तो इसके लिए पहले मुझे और आपको सोशल मीडिया से दूरी रखना है, जरूरत के हद तक इसका इस्तेमाल करना है, जरूरत से ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं होना है। वमन अरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। कि जो कोई अल्लाह की नसीहत से, इबरत से मुंह फेरेगा उसके लिए जिंदगी में ही तंगी है। फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, और क़यामत के दिन उसे अंधा बनाकर उठाएंगे। वो कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे अंधा बना कर क्यों उठाया? मैं दुनिया में देख सकता था, मुझे आंखें थी, बीनाई थी। क़ाल कज़ालिक अतत्का आयातुहा फनसीतहा वकज़ालिका अल-यौम तुनसा। सूरह कहते हैं इसी तरह है, दुनिया में भी तो अंधा था। अंधा किस एतबार से? हक को नहीं देखा, हक की बातों को नहीं सुना, सही रास्ते पर नहीं चला, सही रास्ते की तरफ अपनी औलाद को रहनुमाई नहीं करा। तो दुनिया में भी तू अंधा था, अब आखिरत में भी इसी वजह से तुझे अंधा उठाया जा रहा है। तो आज जरूरत है इस बात की कि डिजिटल दुनिया में जहां अच्छाइयां है उससे बढ़कर खामियां है। तो मेरी और आपकी ईमान की हिफाजत के लिए आज सबसे कठिन मरहला है डिजिटल मीडिया हो गया है, जिसकी वजह से डिजिटल दुनिया में जरूरत के हद तक ही हम उसका इस्तेमाल करें। जरूरत से ज्यादा है तो इसमें अच्छाई से ज्यादा बुराई के रास्ते हैं। और खुसूसन नौजवानों के लिए है कि जितना हो सके इसका इस्तेमाल कम करें, और रात में तो करे ही नहीं। क्यों? आपकी हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कि इसके आने के बाद जो हम देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि कॉन्टैक्ट को एक्सेप्ट, वीडियो को एक्सेप्ट, ऑडियो को एक्सेप्ट, सब चीजें उसको रिकॉर्ड कर रहा है। हमारी हर चीज उसके सामने महफूज है, वो रख रहा है। कि नतीजा क्या हो रहा है नौजवानों का हम जानते हैं। कोशिश कीजिए कि इसका जरूरत हो तो इस्तेमाल करें, जरूरत से ज्यादा खुदारा इसको इस्तेमाल ना करें। साथ में जैसे कुछ हालात है मरकज के, आप जानते होंगे, या ये बात तो है कि अल्हम्दुलिल्लाह के उधर से भी इधर से भी कई जमाने से और कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह इस मरकज के जरिए दीन की नशर व इशाअत है, और बच्चों के लिए कुरान का, तजवीद का, अकायद का और सही तरीके से जो रहनुमाई है फहमे सलफ की सब हो रही है। अब जो चीज हुई है कि 3 महीनों की मोहलत मिली है, कि 3 महीने में जो इसके जिम्मेदार हैं वो चाहते हैं कि इसको बेच दे। कोई भी रकम लाकर देगा तो वो बेचना चाह रहे हैं। तो इसमें मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जिस तरह मैं और आप अपने घर की हिफाजत करते हैं, अपने घर के लिए किस हद तक भी इंसान जाता है, अपनी औलाद के लिए किस हद तक भी इंसान मेहनत करता है, ये अल्लाह का घर, अल्लाह का घर है, जहां से काल अल्लाह और काल रसूल की तालीम आम हो रही है, बच्चों की तरबियत हो रही है, नौजवान नस्ल की हिफाजत हो रही है, सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह इस मरकज से बहुत से खूबी हो रही है। और लोग पूरी तरह मुतमईन भी है, बच्चे नहीं बच्चियों को भेजकर भी इत्मीनान का इजहार करते हैं कि यहाँ मरकजुल अनकम में है तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां महफूज हैं। अब 3 महीने की डेडलाइन या टाइम दिया गया है कि इसके अंदर रकम अदा करना है करोड़ों में, लेकिन बात क्या भी नहीं है, करोड़ क्या है, आसानी से मिल जाएंगे। हर कोई अपने हिसाब से अगर कोशिश करे तो ये 1 हफ्ता, 1 दिन या कई में महीने के अंदर आराम से रकम जमा हो सकती है। बस हम में से हर एक को मुत्तहिद होना है और अल्लाह के घर के लिए कोशिश करना है, अपने घर से ज्यादा ये अल्लाह का घर है। कल यही चीजें हैं जो वहां काम आएंगे। यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ये ईंट के बराबर में रकम अदा करता है तो वहां उसके लिए सवाब है, जन्नत में उसके लिए सवाब है। तो मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतहु फिल जन्नति की मिसलहु, कि जो कोई अल्लाह के लिए अल्लाह के घर को तामीर करता है, बनाता है, जिस हिसाब से ही सही, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। अब ये बेहतरीन मौका है, हम में से हर एक जितनी कोशिश हो, जितनी आपकी इस्तिताअत हो, आप कोशिश करें, ताउन करें, साथ में आपके दोस्तों अहबाब को भी बोले ताकि वो भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले। पता नहीं किसकी कौन सी नेकी कब हमें अल्लाह ताला के लिए ज़ख़ीरे आखिरत वहां हो जाए और हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला इस मरकज की हिफाजत फरमाए, गैब से इसके लिए रकम का इंतजाम फरमाए, या जो अहले खैर हैं वो अपने एक मुश्त रकम देकर ले ले, साथ में फिर 1-2 साल में रकम का दिया, ये भी हो सकता है। जैसे कुछ हालात हो, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसके लिए गैब से ताउन फरमाए, इस मरकज की हिफाजत फरमाए, काल अल्लाह काल रसूल की जो तालीम है उस नाहिये से अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाए।
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والقرآن والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک بر رؤوف ورب حلیم.